السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بخاری شریف کا یہ سلسلہ درس جاری ہے۔ حدیث نمبر 6 ہماری شروع ہوئی تھی۔ گزشتہ اتوار میں نے 6 نمبر کی حدیث شروع کی اور اس کی سند پڑھی، حدیث کا ایک ٹکڑا بھی بیان کیا۔ حدیث کی پوری عبارت اور اس کا پورا ترجمہ وہ انشاءاللہ پھر ہم اخیر میں پڑھ دوں گا، آپ کو پوری حدیث بھی پڑھوں گا، اس کا پورا ترجمہ بھی آپ کو میں سناؤں گا۔ اس سے پہلے کچھ باتیں جو حدیث سے متعلق ہے، حدیث سے تعلق رکھتی ہے، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا اور کچھ جانکاری حاصل کرنے میں آپ کو لگے گا کہ ہاں ہم نے کچھ جانا، کچھ باتیں جانی۔ اور چونکہ وہ حدیث کے تعلق ہی سے ہیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے سارے معاملات ہیں، ان میں جن لوگوں کا تذکرہ، ان کا ذکر۔ یہ حدیث ہرقل کے نام سے مشہور، پہلے تو یہ جان لیں اس حدیث کو حدیث ہرقل کہتے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ اتوار بتایا تھا کہ ہرقل روم کا بادشاہ، ہرکیولس، انگلش میں اس کا نام ہرکیولس، اس کا لقب قیصر ہے، اور روم کا بادشاہ قیصر کیوں کہتے ہیں؟ بعض علماء جیسے کہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں علامہ بدر عینی فرماتے ہیں کہ اسی کے نام سے قیصر کا لقب شروع ہوا، قیصر کا لقب اسی کے نام سے شروع ہوا۔ ہمارے ہندوستان میں کیا ہوتے ہیں؟ راجہ، مہاراجہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ویسے ہی ہر ملک کے بادشاہ کا کوئی نہ کوئی لقب ہوتا ہے۔ تو روم کے بادشاہ کا بعد میں یعنی کہ جو لقب ہوا وہ قیصر، ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا، جو ترک کا بادشاہ ہوتا اسے خاقان کہا جاتا ہے، اسکندریہ کا بادشاہ ہوتا اسے مقوقس کہا جاتا ہے، مصر کا بادشاہ اسے عزیز کہا جاتا، عزیز مصر، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے مختلف جگہوں کے بادشاہوں کے مختلف القاب ہیں الگ الگ جگہ۔ جیسے حبشہ کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کا لقب نجاشی، ویسے ہی ہمارے ہندوستان میں جو بھی بادشاہ ہوتا اس کا لقب راجہ، پھر نام جو بھی ہو، لیکن اس کا جو لقب ٹائٹل ہے وہ کیا ہے؟ راجہ، اور کسی کو مہاراجہ۔ تو یہ سارے القاب۔ تو ویسے ہی روم کا جو بادشاہ اسے قیصر کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بیان کیا، جیسا کہ میں نے کہا علامہ بدر عینی نے عمدۃ القاری میں فرمایا کہ قیصر کا لقب، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر اسی سے سٹارٹ ہوا، ہرکیولس سے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یا تو یعنی اصل میں قیصر کا معنی ہے چیرنا، قیصر کا معنی چیرنا۔ تو کہتے ہیں کہ یا تو اس کے باپ داداؤں میں کوئی ہو یا یہ خود، اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ خود جب پیدا ہوا تو اس کی ماں مر گئی، اور جب مر گئی تو اس کی ماں کا پیٹ، یہ تو ماں کے پیٹ میں تھا اور اس کی ماں مر گئی، تو ماں کا پیٹ چیر کر اسے باہر نکالا گیا۔ تو اس پر یہ فخر بھی کرتا تھا کہ میں عام انسان جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے میں نہیں پیدا ہوا، میں تو ماں کا پیٹ چیر کر الگ راستے سے آیا ہوں، یہ فخر کرتا تھا، اور اسی سے اس کا لقب ہو گیا قیصر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں، کب پیدا ہوئے؟ 570 عیسوی میں، 570 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے۔ تو اس زمانے میں، اس دور میں 2 سپر پاور تھی، ویسے تو بہت سی حکومتیں تھی لیکن 2 سپر پاور حکومت تھی، ایک قیصر، ایک کسرا، یعنی ایک روم کی حکومت اور ایک ایران کی حکومت۔ ایران کی حکومت اور روم کی حکومت دونوں سپر پاور، جیسے آج کل امریکہ اور روس ہے یا چائنا امریکہ، جیسے یہ بڑے سپر پاور کہلاتے ہیں، ایسے ہی یہ 2 سپر پاور تھے، اور دونوں میں جنگ بھی چلتی رہتی تھی، دونوں میں جنگ چلتی رہتی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 610 عیسوی میں، سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، تو یہ وہ زمانہ ہے 610 کے بعد 4-5 سال ہوئے تھے کہ ایران نے یعنی کہ کسرا نے، ایرانیوں نے، مجوسی، اصل میں دونوں کے دین کیا ہیں؟ دونوں کے دین، ایران والوں کا دین ہے عیسائیت، مجوسیت، آگ کی پوجا کرنا، ہے نا، جنہیں ہم پارسی کہتے ہیں، اور روم کے لوگوں کا دین تھا عیسائیت،
وہ اہل کتاب تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے، اور ان کی تو کوئی کتاب نہیں، کوئی نبی نہیں۔ تو اب یہ دونوں میں جنگ ہوئی حضور کے اعلان نبوت سے 5 سال کے بعد، یعنی کہ 5 نبوی سن میں، 5 نبوی سن، جیسے ہجری سن تو ہجرت سے پہلے نبوی سن، اعلان نبوت کے 5ویں سال جنگ ہوئی۔ تو ایران فتح ہو گیا، اس نے روم کو بالکل تہس نہس کر دیا، سب کو دوڑا دوڑا کر مارا، ہے نا، بیت المقدس پر بھی قبضہ کیا، اور ان کے یعنی کہ جو مقدس صلیب تھی ان کی، اسے بھی قبضہ کر کے لے گئے، اڑا کر لے گئے۔ تو یہ بڑا ہنگامہ چل رہا تھا کہ ایران جو نا فتح ہو گیا۔ ادھر مشرکین مکہ، ان کا خیال، ان کی سوچ ایسی تھی کہ دیکھا یہ مجوسی، یہ بھی مشرک، ہم بھی مشرک، اور وہ اہل کتاب، تم بھی اہل کتاب۔ جیسے آج ان کا حال ہوا نا کہ دوڑا دوڑا کر مارا، یہ ابھی قریب وقت ہے ہم بھی تمہیں دوڑا دوڑا کر ماریں گے۔ جیسے انہوں نے ان اہل کتاب عیسائیوں کو برباد کر دیا، ویسے ہم مشرکین مکہ، تم مسلمانوں کو، اہل کتاب کو ہم کیا کریں گے، اہل قرآن کو ہم بھی دوڑا دوڑا کر ماریں گے، ہلاک و برباد و تہس نہس کر دیں گے۔ تو یہ چڑھاتے بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھایا گیا۔ اللہ نے قرآن میں آیت مبارکہ نازل، یہ جب واقعہ ہوا تبھی اللہ نے قرآن میں آیت مبارکہ نازل فرمائی، جو قرآن میں آج بھی موجود ہے، سورہ روم، جس میں اللہ نے فرمایا غلبت الروم فی ادنی الارض، غلبت الروم فی ادنی الارض۔ تو اب یہ ادنا کا کیا معنی؟ اس زمانے کے لوگوں کی اتنی سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے سمجھا کہ قریب کی زمین، ادنا کہتے ہیں قریب کو بھی، ٹھیک ہے، تو قریب کی زمین میں روم مغلوب ہو گیا، غلبت الروم فی ادنی الارض، کہ روم قریب کی زمین میں مغلوب ہوا۔ حالانکہ آج 1400 سال کے بعد سائنس نے یہ ریسرچ پیش کی کہ روم اس زمانے میں جب ہارا تھا ایران سے، تو وہ جس سرزمین میں یہ جنگ ہوئی، وہ زمین پوری دنیا میں سب سے نیچلا حصہ ہے۔ پوری زمین کا نچلا حصہ وہ علاقہ ہے جہاں رومیوں کی اور ایرانیوں کی جنگ ہوئی تھی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا غلبت الروم فی ادنی الارض، زمین کے سب سے نیچلے حصے میں، علاقے میں روم ہار گیا، روم ہار گیا، مغلوب ہو گیا۔ پھر اللہ نے آگے یعنی پیشین گوئی، غیب کی خبر دی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے مغلوب ہونے کے بعد، وَمِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ، ان کے مغلوب ہونے کے بعد، سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعَ سِنِينَ، سَيَغْلِبُونَ بِضْعَ سِنِينَ، یہ چند سالوں میں، بضع کہتے ہیں چند کو، تھوڑے سالوں میں روم پھر غالب آئے گا۔ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے غیب کی خبر دی، ان قریب یہ روم پھر غالب آئے گا چند سالوں میں۔ تو یہ بضع سنین تھا۔ تو صدیق اکبر نے اہل مکہ کو چیلنج دے دیا، کہا شرط لگا لو، روم 3 سال کے اندر اندر جیت جائے گا، غالب آئے گا۔ لگ گئی شرط، انہوں نے کہا لگی شرط، کتنے کی؟ 100 اونٹ کی۔ اب یہ تب شرط لگانا حرام نہیں تھا، کوئی یہ میری بات سن کر شروع نہ ہو جائے کہ چلو ہم بھی شرط لگائیں۔ یہ شرط لگانا تب ابھی حکم آیا ہی نہیں تھا، تب تو شراب بھی پی جاتی تھی کہ شراب حرام نہیں تھی، بعد میں حرام ہوئی، تو شرط لگانا بھی حرام نہیں، بعد میں حرام ہوا۔ تو کہتے ہیں شرط لگی، صدیق اکبر نے کہا 3 سال میں اہل روم ایرانیوں پر غالب آئیں گے۔ پھر حضور کی بارگاہ میں 100 اونٹ کی شرط لگ گئی کہ اگر یعنی میں جیتا تو تم مجھے 100 اونٹ دینا، تم جیتے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ 100 اونٹ یعنی کہ لاکھوں کی شرط لگ گئی ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر آئے حضور کی بارگاہ میں، آ کر عرض کر یا رسول اللہ میں نے شرط لگا لی، قرآن میں آیت نازل ہوئی تو قرآن پر یقین یہ ہے، قرآن پر یقین صدیق اکبر کا، قرآن نے کہا میں نے شرط لگا لی 100 اونٹ کی۔ تو سرکار نے فرمایا پہلے تو 100 اونٹ کی نہیں لگی تھی، پہلے 10 کی لگی تھی یا 10-20 اونٹ کی لگی تھی، کم لگی تھی۔ سرکار نے فرمایا ایک کام کر جاؤ واپس، اور اسے کہا کہ سال بھی بڑھا دیتا ہوں، اونٹ بھی بڑھا دیتا ہوں، 3 سال نہیں 9 سال کے اندر اندر جیتیں گے، روم غالب آئے گا 9 سال کے اندر اندر۔ اور اب 10-20 اونٹ نہیں 100 اونٹ کی شرط، تو شرط بھی بڑھ گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سال تھے 3 سال صدیق اکبر نے کہا تھا اب 9،
کیوں سرکار فرماتے اس لیے کہ بضاع کا جو لفظ ہے وہ 3 سے لے کر 9 کے بیچ میں بولا جاتا ہے، 3 سے 9 کے بیچ یہ بضاع کا لفظ بولا جاتا ہے. تو کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی تھوڑے سالوں میں، تو ہمارے جو تھوڑے ہیں اس میں کوئی سال ہی نہیں، اس میں کوئی سال نہیں ہے نا. تو وہ 1-2 سال 2-3 سال ہم بہت تو 2-3 سال مان سکتے ہیں، یہ تھوڑے سال ہو سکتے ہیں. لیکن کلام عرب میں ہر لفظ کا الگ معنی ہے، ہر لفظ کا ایک الگ معنی. تو کہتے ہیں بضاع سنین، سرکار نے فرمایا کلام عرب میں بضاع کا جو لفظ ہے اس کا استعمال 3 سے 9 کے بیچ میں ہوتا ہے. تو یہ 3 کینسل کر 300 کم سے کم ہے، 9 کی شرط لگا. صدیق اکبر واپس گئے، 100 اونٹ کر دیا، 9 سال لگا دیے. کمپلیٹ 9 سال کے بعد آپ حساب لگائیے گا تو کمپلیٹ 9ویں سال میں 9 سال بعد ادھر مسلمان جنگ بدر سن ہجری 2 میں مسلمانوں نے جنگ بدر فتح کی، ادھر رومیوں نے ایران فتح کیا ہے، دونوں. تو اب یعنی کہ اب 2 موقع مسلمان کو 2 ملے. ایک تو خوشی کا یہ موقع کہ ہم جیتے، جنگ بدر میں ہم جیتے 313 ہو کر ہم نے 1000 کو ہرا دیا، ایک یہ خوشی. اور دوسری خوشی یہ کہ اللہ نے اہل کتاب رومیوں کو مجوسیوں پر فتح عطا فرمائی. جو ہم نے ابو بکر صدیق نے شرط لگائی تھی، مسلمانوں نے جو کہا تھا، اللہ نے قرآن میں کہا تھا، وہ بھی سچ ہو گیا، وہ بھی سچ ہوا. تو 2 خوشی، ادھر ڈبل غم کہ ہم بھی ہارے، ہمارے جیسے بھی ہارے، ہم بھی ہارے، ہمارے جیسے جن کو ہم اپنا سمجھتے تھے، ہمارے جیسے جنہیں ہم سمجھتے تھے وہ بھی ہارے. تو کہتے ہیں یہ ڈبل غم ان پر لاحق ہوا. تو جب رومی ہارے تھے تو ہرقل نے منت مانی تھی، چونکہ وہ بھی اللہ کا ماننے والا ہے نا. آج کل دیکھیں ایک بات یاد آئی تو میں آپ کو بتاؤں، آج کل منتیں کیا کیا مانی جاتی ہے. منتیں لوگ کیا کیا مانتے ہیں کہ میں یعنی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مزار پر چادر چڑھاؤں گا، یہ منت. میں چل کر جاؤں گا فلاں مزار پر، میں چل کر جاؤں گا، یہ منت. بھائی منت جو ہے نا، منت شرعی، وہ صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے نہیں. منت شرعی صرف اللہ کے لیے. ہاں اب اگر کوئی دوسری منت کہ بھئی میں جو ہے نا وہ 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہوا، یہ بھی اللہ کے لیے. 2 رکعت نماز پڑھوں گا، 100 رکعت نماز پڑھوں گا، 2-3 روزے رکھوں گا، یہ سب اللہ کے لیے ہوا. مزار کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ میں پھولوں کی چادر چڑھاؤں گا، تو ٹھیک ہے کہ یہ پھول کی چادر صاحب مزار پر چڑھانا یہ بھی اللہ ہی کی راہ میں ہے. لیکن پھول کی ہو تو، کپڑے کی تو کیا فائدہ، کپڑے کی چادر کا کوئی فائدہ نہیں. مزاروں پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مزار پر ایک چادر، کس کی مزار پر؟ اولیاء اللہ کی مزار پر ایک چادر کافی. اس لیے کہ عام مسلمانوں کی قبروں پر چادر ڈالنا جائز نہیں، کہ عام ہے. خاص اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ ان کی چادر پر ایک، یعنی ان کی قبروں پر ایک چادر. وہ ایک چادر کیوں؟ کہتے عام سے خاص کرنے کے لیے. یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے، یہ بتانے کے لیے. کہتے یہ بتانا ایک سے کافی ہے. آپ ایک چڑھاؤں گے نا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں بھئی یہ خاص ہے، اس میں ڈھگلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ کپڑوں کی چادر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں کرتی، بس ہم نے چڑھا دی، ہمارا شوق تھا تو ہم نے چڑھا دی. لیکن اصل فائدہ کس کا ہے؟ پھولوں کی چادر کا. اور اس کا فائدہ کیا؟ کہ وہ پھول جب تک تر، یعنی کہ تر ہیں، گیلے ہیں، تازہ تر و تازہ ہیں، تب تک وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں گے. اور جب وہ اللہ کی تسبیح پڑھیں گے تو صاحب قبر کو خوشی ملے گی، اے ہے میرے رب کا ذکر ہو رہا ہے. کر کون رہا ہے؟ پھول کر رہے ہیں. اور قبر پر آنے والوں کے لیے فائدہ یہ کہ انہیں پھولوں کی خوشبو آئے گی، یہ فائدہ قبر پر آنے والوں کے لیے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ کسی اللہ کے نیک بندے کا مزار ہے، تو سمجھیں. تو ایک چادر کپڑے کی تو ایک کافی، زیادہ کی ضرورت نہیں. زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے 100 1000 10,000 لاکھ کروڑ پھولوں کی چڑھاؤ، پھولوں کی چڑھاؤ، اس کا فائدہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب یہ منت کہتے یہ تو شرعی منت ہی نہیں ہے، یہ تو عرفی. چل کر جاؤں گا فلاں مزار پر، یہ تو منت ہی، یعنی شریعت اسے منت ہی نہیں کہتی، وہ نظر شرعی نہیں، وہ منت، وہ عرفی ہے. لوگوں کے یہاں ہے منت، چلو ٹھیک ہے مان لی ہے، پوری کر لے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو بہرحال یہ جو ہے
اس نے منت مانی. اس نے کیا منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے ایرانیوں پر فتح عطا فرمائی، مجوسیوں پر فتح دی، تو میں پیدل حمص جو اس کی راجدھانی تھی، ملک شام کا بڑا شہر، تو کہا میں حمص سے پیدل چل کر بیت المقدس جاؤں گا. بیت المقدس جو وہ اس کا قبلہ تھا، جیسے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ، تو بیت المقدس اس کا قبلہ. تو اس نے مانی کہ میں بیت المقدس پیدل چل کر جاؤں گا. یہ منت مانی تھی. اب جب جیت گیا تو اس کے بعد چند سال گزرے ہیں اور یہ منت پوری کرنے چلتے چلتے پہنچا کہاں؟ بیت المقدس، ہے نا. ادھر اب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان جنگ چلتی تو موقع نہیں. سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان جنگ بند ہو گئی، صلح ہو گئی کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. کہا ٹھیک. کتنے سال؟ 10 سال. حالانکہ ایک ہی سال میں وہ معاہدہ ٹوٹ گیا، کافروں کی طرف سے ٹوٹ گیا، لیکن معاہدہ یہ ہوا تھا کہ 10 سال جنگ نہیں کریں گے. تو اب ادھر سے سکون ہو گیا. جب سکون ہوا ادھر سے کہ اب یہ حیران نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، تو سرکار نے کہا اب موقع ہے دوسروں کو دعوت اسلام دینے کا. تو سرکار نے روم بھی خط لکھا، نجاشی کو بھی خط لکھا، قیصر کو، کسرا کو، سب کو، مقوقس کو، یعنی سارے جتنے یمامہ کا بادشاہ ہو، جتنے بادشاہ، سب کو آپ نے خط لکھا. سب کو پیغام یعنی خط لکھ کر بھیجا. ہاں بھئی تو فلاں بادشاہ کے پاس چلا جا، تو فلاں کے پاس، تو فلاں کے پاس. سب کو بھیجا کہ خط لے کر فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ اور یہ پیغام دو. ان سارے خطوں میں نا سب کو دعوت اسلام پیش کی گئی تھی. ہرقل کے پاس بھی خط پہنچا اور سارے خطوں میں جو مضمون تھا وہ آگے ہماری حدیث میں آنے والا ہے، تو میں ابھی بیان نہیں کرتا. لیکن ابتدائی بات کہ بس سب میں یہ دعوت اسلام تھی کہ مسلمان ہو جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سلامتی پا جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ، بس یہ دعوت تھی. تو اللہ کے رسول نے سب کو دعوت اسلام پیش کی. تو یہاں ہرقل کے لیے سرکار نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، انہیں بھیجا. اور یہ دحیہ کلبی، یہ وہ صحابی جو بڑے خوبصورت تھے، صحابہ میں سب سے زیادہ ہینڈسم، بہت خوبصورت، ہے نا، کہ ان کا حال ایسا تھا کہ جس بستی میں چلے جاتے عورتیں گھروں سے انہیں دیکھنے کے لیے جھانک جھانک کر دیکھتی، اتنے خوبصورت تھے، ہے نا. اور جبریل امین کو بھی جب بھی انسانی شکل میں آنا ہوتا تھا تو دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ دحیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آتے تھے. کبھی کبھی جبریل کسی اجنبی دیہاتی کی شکل میں آئے، لیکن جب جان پہچان والے کی شکل میں آنے کی بات آئی تو دحیہ کلبی کی شکل میں آئے. وہ بڑے خوبصورت تھے. تو حضرت دحیہ ابن خلیفہ، بنو کلب سے تعلق ہے اس لیے کلبی کہا جاتا ہے، یہ خط لے کر پہنچے ہیں ہرقل کے لیے. تو آپ پہلے ملک شام کا ایک شہر ہے بصرہ، تو حاکم بصرہ کے پاس پہنچے کہ بھئی یہ خط ہمارے پیغمبر نے تمہارے بادشاہ کے لیے بھیجا. تو حاکم بصرہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ خط بھجوا دیا. کہاں؟ ہرقل کے پاس. تو دحیہ کلبی پہنچے وہاں. کہاں پر؟ خط لے کر پہنچے ہیں ہرقل کے پاس، ایلیا، بیت المقدس. پتہ چلا کہ وہ ایلیا میں ہے، ابھی حمص میں ہے نہیں، ایلیا گیا ہوا ہے. اور ایلیا مانے بیت المقدس. اس زمانے میں ایلیا کہا جاتا تھا بیت المقدس. اور ایل کا معنی اللہ، اور یا کا معنی ہے بیت، معنی ہوا بیت المقدس، اللہ کا گھر. ایل کا معنی اللہ، جیسے جبرائیل ایل اللہ، میکائیل ایل یعنی اللہ، ویسے ہی ایل یا. تو ایل مانے اللہ، یا مانے گھر، اللہ کا گھر. تو بیت المقدس واقعی اللہ کا گھر، قبلہ اول. تو وہاں پر وہ گیا ہوا ہے، تو آپ وہاں چلے جاؤ. تو دحیہ کلبی وہاں پہنچے. تو بیت المقدس میں اب یہ ابو سفیان، چونکہ وہ حضور سے جنگ، وہ ایک آخری قافلہ جنگ بدر سے پہلے جو قافلہ لے کر گئے تھے واپس لوٹے، اور جنگ بدر ہوئی، وہ قافلہ لے گئے تھے تو لے گئے. اس کے بعد جنگ کی وجہ سے وہ سارے معاملات بند تھے کاروبار کے. تو ابو سفیان نے بھی سوچا کہ اب چلو صلح ہو گئی تو چلتے ہیں کاروبار کرنے ملک شام، اب تو کوئی روکنے والا ہے نہیں راستے میں. تو ابو سفیان 30 آدمیوں کو لے کر قافلہ سامان تجارت لے کر ملک شام پہنچے کاروبار کرنے کے لیے. اب جب یہ کاروبار کرنے ملک شام پہنچے ہیں تو یہ سب ایک ساتھ جمع ہوئے، یعنی کہ یہ غزہ پہنچے، اور غزہ قریب ہی ہے بیت المقدس سے، تو غزہ پہنچے.
کاروبار کے لیے. ادھر بیت المقدس ابو سفیان وہ کیا نام ان کا ہرقل پہنچا, دہیہ کلبی پہنچے. تو جب خط آیا ہرقل کے پاس تو ہرقل نے کہا بھئی ان کے قریب کا, یعنی یہ جس کی طرف سے خط آیا ہے ان کے قریب کا کوئی یہاں ہے تاکہ میں کچھ معلومات حاصل کروں. تو ان کو پکڑ کر لایا گیا کہ کاروبار کرنے آئے ہوئے ہیں عرب سے, مکہ سے, عرب سے کچھ لوگ کاروبار کرنے آئے ہوئے ہیں, کہا پکڑ لاؤ. تو ان 30 لوگوں کو پکڑ کر لایا گیا ہے نا کہ بھئی ان سے معلومات حاصل کی جائے. تو ابو سفیان اور ساتھ میں 30 لوگ جو تھے وہ پکڑ کر یعنی کہ ہرقل کے سامنے لائے گئے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حادثہ, یہ واقعہ خط پہنچتا اس سے پہلے ایک یہ حدیث میں اس کا بھی ذکر آئے گا کہ اب ہرقل نے خواب دیکھا. ایک تو اس کی ماں نے اس کو پہلے ہی بتایا تھا کہ تیری حکومت جو ہے نا وہ ختم ہوگی. اور کیسے ختم ہوگی؟ ختنہ کرانے والوں کا بادشاہ تیری حکومت ختم کر دے گا. ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ, آپ لوگ کرتے ہیں ختنہ؟ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ تیری حکومت ختم کر دے گا. اس کی ماں نے خواب دیکھا تھا اور کہا تھا 30 سال پہلے. اب یہ جب ایلیا پہنچا ہوا تھا اپنے محل میں سو رہا تھا تو اچانک وہ ڈر کے مارے اٹھا اور پریشان تھا. اس کے سارے جو وزراء, اس کے ساتھی جو تھے, وزیر تھے, انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج پریشان ہے, آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا نظر آتا ہے. تو کہا میں نے خواب دیکھا, میں رات میں جو نا وہ ستاروں میں, وہ نجومی تھا, ستاروں کی چالیں دیکھا کرتا تھا, کون سا ستارہ کس منزل میں ہے نا. آج کل بھی جیوتشی دیکھتے ہیں کہ شنی فلاں گرہ میں ہے, گرو فلاں کھانے میں ہے, تو اس پہ یہ اثر, اس پر وہ اثر, وہ سب دیکھتے ہیں. تو اس نے بھی تو کہا میں ستاروں میں کل دیکھ رہا تھا تو وہ ستارہ طلوع ہو گیا, وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے کہ جو میری حکومت خراب کر دے گا. میں نے خواب دیکھا کہ میری حکومت جو ہے نا وہ برباد ہو گئی. تو یہ جو ہے نا ہمارے لوگوں میں, یعنی ہمارے علاقے میں یا دنیا میں فی الحال ایسے کون لوگ ہیں جو ختنہ کراتے ہیں؟ تو جو وزراء تھے انہوں نے کہا اس کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, ابھی جو لوگ ختنہ کراتے ہیں نا وہ یہودی ہیں, یہ عیسائی تھے اور کہتے وہ یہودی ہیں اور وہ ہمارے ملکوں میں تھوڑے تھوڑے سے ہیں. آپ ایک آرڈر جاری کریں گے, سب کو پکڑ پکڑ کر قتل کر دیں گے, معاملہ ہی ختم, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. کہا اچھا ایسا ہے, کہاں. اتنے میں یہ ساری بات ہو رہی تھی, اتنے میں پتا چلا کہ بھئی وہ خط لے کر کوئی آیا ہے. کہا لاؤ بلاؤ, خط دیکھا تو کہا بھئی ان کو لے جاؤ, چیک کرو یہ ختنہ کرتے ہیں کہ نہیں, دیکھو. تو دہیہ کلبی کو چیک کیا گیا, ہاں پتا چلا ہاں یہ تو ختنہ والے ہیں. تو کہا تم کون؟ کہا ہم اہل عرب, ہم بھی ختنہ کرتے ہیں, ہم اہل عرب, ہم بھی ختنہ کرتے ہیں. کہا تمہارے یہاں بھی ختنہ؟ کہا ہاں یہ دین ابراہیمی ہے جس میں ختنہ چلی آ رہی ہے. حالانکہ یہودی بھی اسی لیے ختنہ کراتے ہیں اور عیسائی بھی ختنہ کراتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے, دین ابراہیمی ہے. تو کہتے ہیں ہاں ہم بھی کرتے ہیں. تو کیا پھر اس نے اب وہ سیریس ہوا کہ یہودی سے کوئی نقصان نہیں, اصل جو پیدا ہونے والا بادشاہ جو مجھے تباہ و برباد کرے گا وہ ادھر تو ہم نے دھیان ہی نہیں دیا. تو کہتے ہیں کہ اب کہتے ہیں کہ ان کے جاننے والے ادھر کے کوئی ہو تو بلاؤ. تو پھر یہ ابو سفیان وغیرہ کو پکڑ کر لایا گیا دربار میں. اب آگے کیا ہوا, کیا سوال جواب ہوئے, مکالمہ, کیا بات چیت ہوئی, وہ ہم اب حدیث میں انشاءاللہ آگے پڑھ رہے ہیں. دیکھیں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ عباس کہتے ہیں کہ ابو سفیان ابن حرب نے انہیں خبر دی کہ ہرقل نے ان کی جانب ایک قاصد بھیجا فی رکب من قریش, قریش کے قافلے میں. وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَادَّ فِيهَا ابا سفیان وَكُفَّارُ قریش. کہتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا, یہ لوگ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. ابو سفیان خود کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ یعنی ہم لوگ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے, اور یہ وہ مدت تھی, وہ زمانہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش کے ساتھ صلح کی ہوئی تھی, بھئی صلح ہو گئی تھی. یہ وہ زمانہ تھا. کہتے ہیں کہ فَأَتَوْهُ وَهُوَ بِإِلْيَا, تو وہ لوگ آئے, یعنی ابو سفیان اور اس کے ساتھی وہ آئے اس حال میں کہ وہ ایلیا میں تھا. وَهُوَ بِإِلْيَا, وہ بیت المقدس میں تھا. فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ, کہتے ہیں تو اس نے اپنی مجلس میں انہیں بلایا. اب یہ 2 مرتبہ بلایا ہے,
یہاں پر 2 مرتبہ آئے گا. ایک تو یہ بلایا یعنی کہ اپنی مجلس میں بلایا تو دربار میں آ گئے, ٹھیک ہے. فدعاہم فی مجلسی, اس نے انہیں اپنے مجلس میں اپنے دربار میں بلایا. وحولہ عظماء الروم, اور اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے سردار, وزیر, امراء, حکام, یہ سب بیٹھے ہوئے تھے, ہے نا. یعنی کہ پوری وہ وزارت بیٹھی ہوئی تھی, ہے نا, سارے وزیر وغیرہ بیٹھے ہوئے, جسے ہم پردھان کہتے ہیں یا کیبنٹ منتری جو ہوتے ہیں, وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ ثم دعاہم, پھر انہیں بلایا. پہلے آیا کہ پہلے انہیں دربار میں بلایا, کہتے پھر بلایا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بلایا گیا کہ بھائی فلاں کو بلا لاؤ, تو وہ آ کر کھڑا ہے اور ادھر بندہ کوئی کام میں لگا ہوا ہے, اپنا کام کر رہا ہے, پھر ہاں آ جا. اب اس کی باری آئے تو پھر دوبارہ بلایا کہ ہاں بھائی اب تو آ جا. تو یہ ایسے پہلے دربار میں بلایا, ثم دعاہم, پھر ان کو اپنے قریب بلایا کہ ہاں بھائی آ جاؤ. اب قریب آئے, کہتے ہیں کہ ودعا بترجمانہ, اور اپنے ٹرانسلیٹر کو بھی بلایا, اپنے ترجمان کو بلایا, کہ چونکہ یہ اہل عرب تھے, عربی بولنے والے, اور یہ رومی تھا, روم یعنی رومی زبان جاننے والا, اسے عربی نہیں آتی, ان کو رومی نہیں آتی, تو دونوں کی بات ایک دوسرے سے سمجھ میں کیسے آئے. تو اسے آج کل جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹر بھی کہا جاتا ہے, اسی کو انٹرپرینٹر بھی کہا جاتا ہے نا, انٹرپرینٹر. اور یہ ایئرپورٹ یا جو بڑے بڑے اسپتال ہیں, اس طرح کی جگہوں پر یہ ایک جاب ہے ٹرانسلیٹر کی, انٹرپرینٹر کی, کہ آپ کو انگلش بھی آتی ہو, ہندی, اردو, اور یعنی کہ عربی, یا باہر کی بھائی چائنیز آتی ہو, رشین آتی ہو, فرینچ آتی ہو, یہ ساری زبان آپ کو آتی ہو, اور وہ وہاں کے لوگ یہاں آئے علاج کے لیے, یا ایمبیسی میں ان کو کام ہے وہ آئے, تو اب یہاں کا جو ایمبیسیڈر ہے اس سے سمجھ میں نہیں آتا کہ بول کیا رہا ہے بندہ, تو آپ وہاں ٹرانسلیٹر کا کام کرتے ہیں. وہ جو بولتا ہے اس کی بات آپ اس کو بتاتے ہیں, یہ جو بولتا ہے اس کی بات آپ اسے بتاتے ہیں. تو ہرقل نے بھی اپنے ٹرانسلیٹر کو بلا کے آ جا, کہ جو دونوں زبان جانتا ہے, رومی بھی اور عربی بھی. کہتے فقال ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی. اب اس نے ہرقل نے سب سے پہلا سوال یہ کیا, پہلا سوال کہ ان سے کہو. فقال, اس نے کہا ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی, کہ تم 30 لوگوں میں اس آدمی سے سب سے زیادہ نسب میں, رشتہ داری میں سب سے زیادہ قریب کون ہے جس کا کہنا ہے کہ وہ نبی ہے, جس کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے نا, اس سے رشتے میں سب سے زیادہ تم میں قریب کون؟ تو ابو سفیان ہی سب سے زیادہ قریب تھے, چوتھی پشت میں حضور کے نسب میں مل جاتے ہیں, ہے نا. یعنی کہ حضور کے جو داداؤں میں عبد مناف ہے, عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں, عبد مناف کے 4 بیٹے, عبد مناف کے 4 بیٹوں میں ایک ہاشم, ایک مطلب, اور ایک عبد شمس, اور ایک نوفل. تو یہ ہاشم کی اولاد میں سے کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ادھر عبد شمس وغیرہ کی اولاد سے جو ہے وہ بنو امیہ ہے. پھر وہ بنو امیہ کہلائے امیہ, اور پھر اس کے بعد ابو سفیان ابن حرب, اور پھر ابو سفیان. تو یہ عبد مناف کی اولاد میں سے دونوں, یعنی عبد مناف میں جا کر حضور کا سلسلہ نسب اور ابو سفیان کا سلسلہ نسب, دونوں کا نسب عبد مناف پر ایک ہو جاتا ہے. پھر یہاں سے قریش کا سلسلہ ایک چلتا ہے, مطلب وہ بھی قریشی, یہ بھی قریشی, لیکن یہ ہاشمی ہیں, وہ بنو امیہ سے ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے نا. اور اس لیے یہ جو ہم محرم میں جنگ کا واقعہ سنتے ہیں نا, کہ بنو امیہ اور اہل بیت کے درمیان جنگ, یہ بنو امیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا خاندان جو ہے یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے, عبد مناف کے خاندان میں بنو امیہ سے, اور حضور کا ہاشمی گھرانہ یہ اہل بیت ہے نا. بنو ہاشم جو ہے وہ اہل بیت, اور اسی لیے صدقہ زکوٰۃ جو ہے نا بنو ہاشم پر حرام ہے. بنو ہاشم پر صدقہ زکوٰۃ یہ سب حرام. تو آج کل لوگ جو نا ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ بھئی ایک کام کرتے ہیں, وہ غریب سید ہیں تو ہم زکوٰۃ ہیلا کر کے دے دیں. بھئی کیا ضرورت ہے زکوٰۃ دینے کی, کیا ضرورت؟ بھئی تمہارے پاس جتنا مال ہے, تم نے جتنا کمایا تجوریوں میں بینکوں میں رکھا ہے نا, سب ان کا صدقہ ہے. تو زکوٰۃ میں سے مت دو, اپنی جیب میں سے دو, جو تم نے کمایا وہ دو. تو یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کا نسب جو نا وہ ایک ہے. تو اس لیے وہ آگے بڑھے, کہتے ہیں کہ فقال ابو سفیان فقلت انا, ابو سفیان کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں ہوں, ان سے نسب میں قریب, رشتہ داری میں قریب میں ہوں.
اقربہم نسبا انا اقربہم نسبا، میں ان کے رشتے میں نسب میں سب سے زیادہ قریب ہوں، تو انہیں قریب کیا۔ پھر آگے جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ پھر ہم آئندہ اتوار میں یہ حدیث آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔